حمزہ بریلوی صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ کہتے ہیں کہ شہید بھی زندہ ہے، اللہ کے ولی بھی زندہ ہیں اور نبی بھی زندہ ہیں قبروں میں، تو ان کا فرق کیا ہے؟ ہونا کہ میں تو ہوں دسنا نہ فرق کہ دلیل اس کی یہ ہے کہ میرے آقا سیدی محمد بن باقی زرقانی فرماتے ہیں کہ انبیاء اکرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، حتیٰ کہ انبیاء اکرام علیہ السلام پر قبروں میں ان کی بیویاں ازواج مطہرات بھی پیش کی جاتی ہیں، وہ ان کے ساتھ شباشی بھی کرتے ہیں۔ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کیوں پڑھا جا رہا ہے؟ اس بات پر پڑھا جا رہا ہے کہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور ان کی بیویاں ازواج مطہرات ان پر پیش کی جاتی ہیں، تو اس پر پڑھا جا رہا ہے استغفر اللہ کی یہ گستاخی ہے۔ اور آگے کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑے گستاخ ہیں یہ کہنے والے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں۔ اگر میں آپ کو 5 کتابوں سے ثابت کر کے دوں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قبر انور میں زندہ ہیں اور آپ پر بیویاں پیش کی جاتی ہیں، تو اب آپ کیا کہیں گے؟ میں بخاری سے، مسلم سے، نسائی سے، مسند احمد اور مشکات المصابیح سے ثابت کر کے دوں گا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قبر انور میں زندہ ہیں اور آپ پر بیویاں پیش کی جاتی ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس کی وضاحت بتاؤں کہ یہ جو محمد علی مرزا یہ چھوٹا فتنہ ہے، اس سے بڑے بڑے فتنے ہو کے گزرے ہیں۔ اس سے ایک بڑا فتنہ تھا منکرین حدیث کا، وہ احادیث پڑھ کے کہتا تھا کہ امام مسلم، امام بخاری جو بڑے گستاخ ہیں، اس طرح کی حدیثیں لکھتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان کے خلاف ہے۔ یہ تو چھوٹا ہے نا محمد علی مرزا، یہ تو علماء کرام محدثین کی عبارتیں پڑھ کے کہتا کہ گستاخ ہیں۔ اس سے بڑے فتنے تھے جو حدیثیں پڑھ کے کہتے تھے کہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیسی گستاخی، اس لیے ہم ان احادیث کو نہیں مانتے، تو وہ بن گئے منکرین حدیث۔ میں ایک مثال دے کے آپ کو سمجھاؤں گا تاکہ اگلی بات آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ بخاری شریف میں حدیث نمبر 302 اور مسلم میں 293، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں بھی احادیث ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کانت احدانا کا اذا کانت حائدن، ہم میں سے جب کسی بیوی کو حیض آتا فاراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یباشرہا، کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس سے مباشرت فرمانے کا ارادہ کرتے، امرا ان تتزر فی فور حیدتیا ثم یباشرہا، کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے حکم دیتے کہ اپنے حیض کے غلبہ کی حالت میں ازار باندھ لے، اس کے بعد آپ اس سے اختلاط یعنی مباشرت فرماتے۔ دوسری حدیث مسلم شریف میں 294 اور بخاری میں 303، ابو داؤد، نسائی، مسند احمد اور دارمی بھی یہ حدیث ہے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان یباشر امراۃ من نساء امرها فتزارت وہی حائض، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج میں جب کسی سے مباشرت کا ارادہ فرماتے، اختلاط کا ارادہ فرماتے، تو اس کو حالت حیض میں طے پوش پہننے کا حکم فرماتے۔ تو اب یہاں منکرین حدیث کہتے ہیں دیکھیں جی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ حالت حیض میں مباشرت کرتے تھے۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، لوگ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، فرما دیجیے کہ حیض گندگی ہے، اس لیے حیض میں عورتوں سے دور رہو جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں۔ کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے حکم دے رہا کہ حیض کی حالت میں ان سے کہیں کہ دور رہیں، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حیض کی حالت میں مباشرت فرمائیں؟ یہ گستاخی ہے۔ اب ان کو اشکال کس بات پہ لگا؟ مباشرت پر، کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حالت حیض میں مباشرت فرماتے تھے، تو وہ یہ سمجھنے لگے مباشرت جو جمع کے معنی میں ہے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ آیا کہ حالت حیض میں آپ جمع کرتے تھے، یعنی انہوں نے مباشرت کو جمع کے معنی میں لے لیا۔ بات یہ کہ مباشرت کا ایک اصلی معنی ہے اور ایک کنایہ کا معنی ہے۔ اصل اس کا معنی یہ ہے کہ بدن کا بدن کو چھونا، اس کو کہتے ہیں مباشرت، اور کنایتاً مجامعات کے معنی میں آتا ہے، ہم بستری کے معنی میں آتا ہے۔ تو یہاں مانا تھا کہ آپ مباشرت فرماتے ہیں اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ، وہ تھا بدن کا بدن کے ساتھ چھونا،
کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ اپنا تہ پوش اچھی طرح باندھ لو، پھر آپ اپنا بدن اپنے ازواج مطہرات کے بدن کے ساتھ ٹچ کرتے تھے، تو اس کو مباشرت کا نام لیا گیا۔ منکرین حدیث نے اس لفظ مباشرت کو مجامعت اور ہم بستری کے نام پر لے آئے اور کہا کہ یہ سارے گستاخ رسول ہیں۔ یہی کام محمد علی مرزا کر رہا ہے۔ شب باشی، آپ ڈکشنریز لیجئے، کوئی بھی اردو ڈکشنری ہو، فارسی ہو، یہ لفظ فارسی کا شب باشی، رات کا قیام کرنا، رات رہنا، رات گزارنا، اس کو کہتے ہیں شب باشی۔ جیسا کہ 2016 میں مسجد حرام کے امام آئے تو صبح کو تمام اخبارات نے لکھا کہ امام کعبہ نے لاہور میں شب باشی فرمائی۔ تو شب باشی کا معنی کیا کہ رات کو لاہور میں قیام فرمایا۔ تو شب باشی کا لفظ لے کے موصوف یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں استغفر اللہ، کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر بیویاں پیش کی جاتی ہیں اور آپ ان سے شب باشی فرماتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو طریقہ تھا منکرین حدیث کا، یہی طریقہ محمد علی مرزا کو کسی نے سکھایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اس طرح حملے کر کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا۔ جس طرح منکرین حدیث یہی کہتے تھے دیکھیں یہ لوگ گستاخی کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں، تو اب یہ کہتے دیکھیں جی شباشی اور آپ کے پاس ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں، تو یہ کیسی گستاخی ہے، نعوذ باللہ۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں بخاری شریف اور مسلم شریف سے۔ بخاری شریف میں یہ حدیث ہے 1420، مسلم شریف میں حدیث ہے 2452، نسائی میں 1541، مسند احمد میں 24899، مشکات المصابیح میں حدیث ہے 1875۔ ان 5 کتابوں میں حدیث موجود ہے۔ اب میں آپ کو سنانے لگا ہوں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بعض ازواج مطہرات نے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، ہم میں سے سب سے پہلے آپ سے کون ملیں گی؟ ہم میں سے سب سے پہلے آپ سے کون ملیں گی؟ بات کہاں ہو رہی؟ قبر کی، کہ قبر میں ہم میں سے سب سے پہلے آپ کو کون ملیں گی؟ اب میاں بیوی کے ملنے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہم بستری ہوتا ہے، ظاہری معنی تو ہم بستری ہوتا ہے، دوسرا معنی ہوتا ہے ملاقات۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ازواج مطہرات پوچھ رہی ہیں کہ ہم میں سے سب سے پہلے آپ سے کون ملیں گی؟ اگر ملنے کا معنی ہم بستری کیا جائے تو اب آپ کیا کہیں گے؟ اب یہاں اگر ملنے کا معنی کیا جائے کہ ملنا میاں بیوی کا ملنا، تو وہی بات آ گئی، تو یہ تو گستاخی ہو گئی۔ تو اب کیا امام بخاری گستاخ ہوئے؟ اگر یہی معنی ملنے کا ہم بستری لیا جائے، جس طرح شباشی کا معنی ہے رات کو گزارنا، جس طرح اگر یہ معنی لیا جائے مجامعت ہم بستری کا، تو گستاخی ہے۔ لیکن اس کا معنی رات گزارنا ہے، وقت گزارنا ہے، تو یہاں آیا کہ ہم میں سے کون آپ سے سب سے پہلے ملیں گی؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ فرمایا تم میں سے جس کے ہاتھ زیادہ دراز ہیں وہ مجھ سے سب سے پہلے ملے گی۔ تم میں سے سب سے پہلے وہ مجھ سے ملے گی جس کے ہاتھ زیادہ دراز ہیں۔ تو اگر یہ گستاخی ہوتی ملنے کی بات کی کہ قبر میں مجھ سے کیسے ملو گی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ فرماتے ہیں یہ تو گستاخی ہے، تم مجھ سے قبر میں ملنے آؤ گی۔ ہاں اب وہی آ گئی نا کہ قبر میں نبی پر بیویاں پیش کی جائیں گی، جس کو گستاخی کہہ رہا ہے وہ تو حدیث میں ازواج مطہرات کہہ رہے ہیں کہ ہم میں سب سے پہلے آپ پر کون پیش کی جائے گی، کون ملیں گی؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ فرمایا تم میں سے جس کے ہاتھ زیادہ دراز ہیں، یہ بخاری کے الفاظ ہیں۔ تو وہ کیا کرتی تھی؟ لکڑی لے کر اپنے بازو ناپنے لگیں، تو سودا کے ہاتھ ان میں سے زیادہ دراز تھے۔ پھر ہمیں بعد میں پتا چلا کہ ان کے ہاتھ لمبے ہونے سے بڑا صدقہ تھا، اور ہم میں سے زینب سب سے پہلے آپ سے جا ملی اور صدقہ کرنا پسند کیا کرتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سب سے پہلے کون ملی؟ زینب۔ تو اب جو کہتے ہیں موصوف کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ کہنا کہ آپ پر ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں، تو یہ تو گستاخی ہے۔ اور شباشی فرماتے ہیں جس طرح کا معنی یہ سمجھا رہا ہے شباشی یعنی ہم بستری، تو وہ تو ہے توہین والی بات۔ وہ تو اگر یہ سمجھ رہا ہے، اگر عشق والے سمجھے تو وہ مانا رات گزارنا، وقت گزارنا، تو جب ملیں گی تو وقت گزرے گا۔ ان محدثین نے اس حدیث کو سامنے رکھا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قبر میں زندہ ہیں، ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں اور آپ ان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں۔ شباشی مطلب وقت گزارنا، مجامت نہیں۔ کسی بھی ڈکشنری میں آپ کو مجامت کا معنی نہیں ملے گا، ہم بستری کا معنی نہیں ملے گا۔
وقت گزارنا، رات کا وقت گزارنا، قبر میں تو رات نہیں تھی اس لیے معنی کیا کیا جائے وقت گزارنا۔ اب اگلی حدیث دیکھیے، مسلم شریف کی حدیث ہے 2452، اس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھ پر بیویاں پیش کی جائیں گی قبر میں۔ اب دیکھیے مسلم شریف کے الفاظ ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں لمبے ہاتھ والی مجھے سب سے پہلے ملے گی، تم میں لمبے ہاتھ والی مجھ سے سب سے پہلے ملے گی۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمائے، قبر میں میرے پاس عورتیں آئیں گی، میری زوجہ آئے گی، ازواج مطہرات آئیں گی۔ تو یہاں ملنے کی بات آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو اگر ملنے کا معنی یہ بھی لیا جائے کہ ملنے کا معنی ہم بستری تو لیا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ یہ مناسب نہیں ہے تو اب وہاں بھی شباشی کا معنی مجامعت مناسب نہیں ہے، یہاں بھی ملنے کا معنی ہم بستری مجامعت مناسب نہیں ہے۔ تو یہاں مناسب کیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کریں گی، اور شباشی کا معنی بھی کیا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس وقت گزاریں گی۔ اور وہاں مباشرت کا معنی کیا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بدن ان کے بدن کے ساتھ ٹچ ہو رہا ہے، نہ کہ مجامعات۔ اگر مجامعات لیا جائے شباشی، تو اس پہ یہاں بھی ملنے کا معنی پھر وہی لیا جائے، تو پھر کہا جائے کہ امام بخاری بھی گستاخ، امام مسلم بھی گستاخ، اور ازواج مطہرات کیا کہہ رہی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، تم میں لمبے ہاتھ والی مجھے سب سے پہلے ملے گی۔ تو ملے گی کہاں؟ قبر میں آپ پر پیش کی جائے گی۔ تو یہ تو عین جو عقیدہ ہے امام زرقانی کا، جس کو امام احمد ذخر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ ازواج مطہرات پیش کی جائیں گی، نبی علیہ السلام قبر میں زندہ ہیں، ازواج مطہرات پیش کی جائیں گی اور شباشی فرمائیں گے، یعنی وہاں وقت گزاریں گے اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ۔ یہ تو حدیث کے عین مطابق ہے، حدیث کے عین مطابق عقیدے کو آپ گستاخی کہہ رہے ہیں، آپ ان کو کہہ رہے ہیں سب سے بڑے گستاخ ہیں۔ آگے دیکھیے وہ بیان کرتی ہیں، وہ یہ جاننے کے لیے ان میں سے کس کے ہاتھ دراز ہیں، وہ باہم ہاتھ ناپا کرتی تھیں، بس زینب کے ہم میں سے زیادہ ہاتھ لمبے تھے، کیونکہ وہ اپنے ہاتھ سے کام کیا کرتی تھیں اور صدقہ دیا کرتی تھیں۔ تو اس میں دو حدیثیں واضح ہیں، امام بخاری بھی کہتے ہیں اور امام مسلم بھی کہتے ہیں، اور امام بخاری کی جو روایت ہے اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتی ہے، پوچھتی ہیں کہ ہم میں سے سب سے پہلے آپ کو کون ملیں گی، کس کا ملن ہوگا آپ کے ساتھ، سب سے پہلے ہم میں سے آپ کے ساتھ کس کا ملن ہوگا۔ اگر اس ملن کو آپ اگر مجامت ہم بستری لیں تو یہ آپ کے اپنے عقل کی بات ہے، اگر اس ملن کو ملاقات لیں تو پھر تو ٹھیک ہے۔ جس طرح شباشی کو ملاقات کا معنی لیا جاتا ہے اور ملن کو بھی ملاقات کا معنی لیں گے، اگر آپ شباشی کو ہم بستری کا معنی لیں گے تو یہاں بھی ملن کو بھی آپ وہ بھی معنی لیں، جس طرح پھر مباشرت کو بھی وہ معنی لیں، ہرگز نہیں۔ اور مسلم کی کیا لفظ ہے، تم میں لمبے ہاتھ والی مجھے سب سے پہلے ملے گی۔ تو پہلے ملن ہوگا اس کا جو سب سے جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے، یعنی جو زیادہ سے زیادہ صدقہ کرتی ہوں گی۔ تو یہاں بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا جس کے لمبے ہاتھ ہوگی وہ سب سے پہلے اس کا ملن ہوگا، میرے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اگر اس ملن کو کوئی گندے ذہن والا آدمی مجامعت یا ہم بستری لے، جیسے محمد علی مرزا نے شباشی کو ہم بستری کا معنی لیا اور مجامعت کا معنی لیا، تو یہ اس کے اپنے ذہن کی بات ہے۔ تو حدیث کے عین مطابق ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قبر میں زندہ ہیں، آپ پر ازواج مطہرات پیش کی جائیں گی، اور شباشی یعنی آپ اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ وقت گزاریں گے، آپ کے ساتھ ملیں گی۔ امید ہے کہ محمد علی مرزا نے یہ دھوکہ دیا عوام کو، یہ دھوکہ ختم ہو جائے گا۔ اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹس کیجئے۔